جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم ختیجہ مستور کے ایک مشہور ناول زمین کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ دوستو، یہ ناول 1983 میں شائع ہوا۔ برصغیر کی تقسیم ایک ایسا المناک واقعہ تھا جس کے انسانی زندگی اور معاشرے پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس واقعے نے برصغیر کے ادیبوں کو بے حد متاثر کیا اور اس اثر کے تحت ادب بھی تخلیق کیا گیا۔ ختیجہ مستور، جو مشہور ترین اردو ناول آنگن لکھ کر شہرت دوام پا چکی تھیں، انہوں نے بھی تقسیم اور ہجرت کے سماجی و معاشرتی اثرات کو محسوس کیا اور ناول آنگن لکھ کر برصغیر کے گھرانوں میں اس کے کیا اثرات پیدا ہوئے، انہوں نے ناول آنگن میں واضح کیا۔ آنگن ناول کا آغاز پاکستان کے قیام سے، جبکہ ناول زمین کا اختتام پاکستان کے ٹوٹنے اور طاقت کے زور پر جمہوری نظام کو لپیٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کے واقعات سے ہوتا ہے۔ ناول زمین کو ہم آنگن کی ہی توسیع قرار دے سکتے ہیں۔ ناول آنگن ایک زمین کے ٹکڑے کے حصول کی جدوجہد کی داستان ہے، جبکہ زمین ناول اس ٹکڑے کو حاصل کرنے کے بعد وہاں کے حالات اور واقعات کی خون چکا کہانی ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق عالم اعظمی اپنی کتاب ختیجہ مستور کی ناول نگاری پر ایک نظر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس ناول کا پورا پلاٹ اسی زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی زمین کو لے کر آپسی جھگڑا ہوا اور اسی کے لیے کتنوں نے اپنی بیٹیاں، بیٹے، مائیں اور بہنیں اور نہ جانے کیا کچھ گنوائے۔ دوستو، ختیجہ مستور کا تعلق ترقی پسند ادبی تحریک سے تھا، اسی لیے ان کے نزدیک تحریروں کا اصل مقصد عوامی مسائل کا حل اور سماجی و معاشرتی زندگی کی اصلاح ہے۔ ناول زمین میں تقسیم کے بعد کے سماجی و سیاسی حالات کی عکاسی بہترین انداز میں کی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کے چہروں سے پردے اٹھا کر ان کی حقیقت عیاں کی گئی ہے۔ مہاجرین کے مثبت اور منفی کردار کو پیش کیا گیا ہے۔ کس طرح لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ، ناجائز قبضہ، مالی بدعنوانی، اخلاقی زوال اس نئے ملک میں جنم لے رہا تھا، یہ ساری صورتحال ہمیں ناول زمین میں دکھائی دیتی ہے۔ ناول کے آغاز میں ایک پاکستانی مہاجر کیمپ کا منظر دکھایا گیا ہے۔ ایک بوڑھا جو ہجرت کر کے آیا ہے مگر اس کی بیٹی اس سے جدا ہو چکی ہے، وہ اغوا ہو چکی ہے۔ بوڑھا اس کو یاد کر کے آہیں بھر رہا ہے۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر پاگل خانے میں داخل کروا دیتے ہیں۔ کاظم اس بوڑھے کو کہتا ہے، بابا تم کس بیٹی کو پکار رہے ہو؟ وہ بیٹی نہیں تھی بابا، لوٹ کا سب سے قیمتی مال تھی۔ وہ تمہارے چیخنے سے واپس نہیں آئے گی، تمہاری آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوستو، مہاجر بحفاظت کیمپ میں پہنچ جانے پر خوش ہیں۔ انہیں نیا ملک مل گیا، مگر وہ ماضی کو یاد کرتے ہیں، اپنی چھوڑی ہوئی ملکیت کو یاد کرتے ہیں۔ مرکزی کردار ساجدہ کا والد رمضان، جو محکمہ بحالیات میں ملازم تھے، وہ کہتے ہیں، ارے ناظم صاحب، نہ پوچھئے کہ کیا کیا چھوڑ آیا ہوں۔ 5 کمروں کا مکان، ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان، وہاں 2 منشی کام کرتے تھے، کیا دن تھے وہ بھی۔ دوستو، مہاجر کیمپوں میں لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑنے کے غم میں دکھی تھے۔ ماضی کی یادیں ان کے دلوں کو دکھاتی تھیں۔ سیاسی و سماجی صورتحال کی ابتری کے باعث لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ اگر اس ناول کے کرداروں کی بات کریں تو اس میں ساجدہ کا کردار ہے، جو کہ رمضان کی بیٹی ہے، صلاح الدین کی معشوقہ ہے اور ناظم کی بیوی ہے۔ صلاح الدین کا کردار ہے جو کہ ساجدہ کا عاشق ہے، اور رمضان کا کردار ہے جو کہ ساجدہ کا والد ہے۔ ناظم کا کردار ہے جو کہ ساجدہ کا شوہر ہے اور کاظم کا بھائی ہے۔ خالہ بی کا کردار ہے جو کہ سالمہ باجی کی والدہ ہے، اور سالمہ باجی کا کردار ہے جو کہ خالہ کی بیٹی ہے۔ تاجی کا کردار ہے جو کہ سالمہ کی نوکرانی ہے، اور لالی کا کردار ہے جو کہ زمیندار صاحب کی بیوی ہے۔ اگرچہ حالات اور واقعات کے لحاظ سے ناول آنگن اور زمین میں بہت فرق ہے، مگر زمین ناول کے کرداروں کو آنگن کے کرداروں کی توسیع قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناول کے کردار حقیقی اور جیتے جاگتے معاشرے کے کردار ہیں اور جیتے جاگتے معاشرے کے آئینہ دار ہیں۔ مصنفہ کو نسوانی کرداروں کی نفسیات سے گہری واقفیت ہے۔ جب ساجدہ کو نیند آنے لگتی ہے اور وہ رات کو آسمان دیکھتی ہے تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آج میں نے آسمان کو دیکھتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ لوگ آسمان کو چھت کیوں کہتے ہیں، اور اگر یہ چھت ہے تو پھر انسان اس کے تلے خود کو اتنا غیر محفوظ کیوں سمجھتا ہے۔ دوستو، ختیجہ مستور نے اکیلی ڈری سہمی عورت کو حوصلہ اور جرت عطا کی۔
کاظم جب ساجدہ کو ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ساجدہ اپنے شوہر ناظم کو کہتی ہے، مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں آپ کی حفاظت کی محتاج نہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے، سمجھ گئے آپ۔ ایک اور جگہ پہ لکھتی ہیں، عورت کا دوسرا نام محرومی، صبر اور قناعت ہے، مگر یہ سوچنے کے بعد وہ تل میں لا اٹھی تھی۔ اس نے بڑے عزم سے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عورت کے ان مشہور و معروف ناموں کو حرف غلط کی طرح مٹا دے گی۔ دوستو، ساجدہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ یہ حساس طبع ہے، والدین سے محبت کرتی ہے، حب الوطنی کی جذبات سے لبریز ہے، ذمہ دار ہے، باسلیقہ ہے، اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار کی مالک ہے، بہادری سے حالات کا مقابلہ کرتی ہے، اپنی حفاظت کی غرض سے سب کچھ کرتی ہے، وفا کی دیوی ہے، سب کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے۔ اس کردار کے ذریعے دراصل مصنفہ نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ایک بے سہارا لڑکی حالات سے لڑتی ہے اور اس کا سماجی مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ناول کے دیگر کرداروں کی مانند ساجدہ بھی خوابوں کی تعبیر کے لیے سرگرداں ہیں، مگر یہ سفر لا حاصل ثابت ہوتا ہے۔ ساجدہ ناول آنگن کی عالیہ کا ہی روپ محسوس ہوتی ہے۔ پلاٹ کی کہانی سیدھی سادی اور اسلوب دلیرانہ اور ترقی پسندانہ ہے۔ انہوں نے سخت قسم کی حقیقت نگاری کی ہے، علامتی انداز میں ان عوامل کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی وجہ سے ملک کرپٹ بن گیا ہے۔ اس ناول میں ان کا فنی و سماجی شعور پختگی کو پہنچا ہوا محسوس ہوتا ہے اور سماجی حقائق اور مسائل کو انہوں نے بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔